ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو چلانا تھا، اس نظام کو چلانے کے لیے اس انسان کو بنانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، تو سب جو روحیں تھی قیامت تک آنے والے انسان کی روح بھی اس وقت موجود تھی۔ سب روحوں نے بیک وقت جواب دیا، قالوا بلا، آپ ہمارے بولیں بھائی، آپ ہمارے رب ہے۔ وہاں پر ہماری روح نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا، بھیجا، تو پھر ہم آتے ہی اپنے وعدے کے خلاف ہو گئے، اپنا وعدہ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے ہم نے انکار کر دیا۔ یہ انکار ہی ہے نا، جب اللہ کا حکم ہم نہیں مانتے، شریعت کی تابعداری نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، گویا کہ ہم نے رب کا انکار کر دیا، ہم اپنے اس وعدے کے خلاف کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کسی سے وعدہ کرتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے، ادھار مل جاتی ہے، لے دے اسے، ایک وقت مقررہ پر اگر اس نے اس کو پیسے ادا نہیں کیے تو وہ بندہ اس کے خلاف ایکشن لے گا، پنچایت اکٹھی کرے گا، پرچہ کرا دے گا، اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، جب ہم اپنے رب کی نہیں مان کے چلتے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے آنا ہے کہ نہیں آنا، آنے والا جو بچہ ہے اس کو نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، عقل اور شعور آتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اندر تقوی اتنا تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اس دنیا کے اندر جنت کے بشارت مل گئی، بشارت ملی کہ نہیں ملی کہ آپ جنتی ہیں، پھر بھی تقوی خوف خدا جو ہے وہ اتنا ہے، کہتے ہیں کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن بہت رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ یہ دامن جو ہے یہ آنسوں سے تر ہو گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت روتے تھے اللہ کے خوف کی وجہ سے، دور سے آ رہے ہوتے تو ان پر غم کی یہ کیفیت ہوتی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی ان کا جوان بیٹا فوت ہوا۔ باپ جب اپنے جوان بیٹے کی میت اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا ہے تو اس وقت غم کا کیا عالم ہوتا ہے اس وقت۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر وقت غم زدہ رہتے تھے، ہر وقت غم زدہ رہتے تھے، ان کی یہ کیفیت بن چکی تھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ اتنا رو رہے ہیں؟ ان کے سامنے زمین پر گندم کا ایک دانہ پڑا تھا، اس کو اٹھایا، فرمایا کہ اللہ کی قسم میری جو زندگی کے گناہ ہیں وہ اس گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔
جب آپ کے گناہ نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہیں خاتمہ ایمان پر نہ ہو، کہیں میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، خاتمہ ایمان سے محروم ہو جاؤں، کلمہ والی موت نہ آئے۔ اس خوف کی وجہ سے رو رہا، اس خوف کی وجہ سے رو رہا۔ اللہ اکبر۔ اب جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں کہ جن کی زندگی کے گناہ نہیں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، پھر ان پر خوف کا یہ عالم، اور آج دیکھیں کہ ہماری زندگی گناہ سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری کتاب زندگی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا دے، جو فرشتے کرام کاتبین ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کر ہماری نقل و حرکت، ہماری ایک ایک کام کو ہماری کتاب زندگی میں درج کر رہے ہیں، وہ کام جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں مگر کتاب زندگی میں وہ درج ہے، اگر وہ ہم دیکھ لیں تو ہم پورے کے پورے گناہوں میں لت پت ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں جو خوف نہیں آتا، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ رب العالمین کے سامنے اے بندے تمہیں پیش ہونا ہے، پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ اللہ کے سامنے سب سے پیش ہونا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے، دیکھیں کہ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کی 6 لاکھ فوج تھی۔ کتنی فوج؟ 6 لاکھ فوج۔ اس دور کے اندر آج سے ہزاروں سال پہلے یہ وسائل نہیں تھے، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھے، یہ راستے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت 6 لاکھ فوج اور خزانے بھرے ہوئے تھے، تو وہ کیا دعویٰ کرتا تھا؟ قال انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ جب اتنے سارے خزانے موجود ہیں، اتنے حکماء موجود ہیں، اتنا پیسہ ہے، دنیا کی ساری دولت سب کچھ اس کے پاس ہے، جس کے لیے ہم آج دوڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے اس کے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ کیا بنایا؟ نشان عبرت۔ جب وہ دریا کے اندر ڈوبا تو سب سے پہلے اس کی ناک جو ہے وہ جب باہر نکلی نا، لاش، وہ ناک کٹی ہوئی تھی، اس کی سزا آج تک اس کی لاش جو ہے وہ مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک دن موت آنی ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ کیوں فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بھیجا، وہ مقصد کون سا تھا بھائی؟ اللہ کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم اس کائنات میں آئے، لیکن اللہ کی عبادت ہم نے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ دی، اللہ کی نعمتوں کا ہم انکار کرتے چلے گئے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس صحت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ صحت 1000 نعمت ہے، صحت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں کہ بڑے بڑے جگیرکار، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، اس مشرف کا حال دیکھیں جس نے لال مسجد پر حملہ کیا تھا، بچیوں کو ذبح کیا تھا، لیکن اس کے پاس سب وسائل موجود تھے، پیسہ تھا، سب کچھ تھی، ٹیکنالوجی تھی، طاقت تھی، لیکن اس کو موت کیسے آئی؟ دیکھیں وہ اپنے آپ کو بچا سکا اس پیسے کے ذریعے؟
اپنی حفاظت کر سکا؟ نہیں، بڑی عبرتناک اور دردناک موت کو اس پر، کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا۔ ظالم جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو مظلوم پسند ہے، اور دعا کریں کہ ہم بھی کل مظلوموں میں کھڑے ہوں، ظالموں کی فہرست کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس سمت پر جا رہے ہیں۔ دن بدن موت کے قریب جا رہے ہیں اور ہمارے اعمال کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بیٹھ کے دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ لیکن نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر ایسے غرق ہوئے اس کی محبت میں، پیسے کی محبت میں۔ یاد رکھیں میری بات کہ پیسے کمانے سے، دنیا کمانے سے، کام کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں آپ کو کام سے منع کر رہا ہوں، دکانداری سے منع کر رہا ہوں، نوکری سے منع کر رہا ہوں، نہیں، کام سے منع نہیں ہے۔ ایک بزرگوں کی مثال آتی ہے، ایک اللہ والے تھے، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک خادم وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، ایک خادم آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا جو بحری جہاز تجارت والا آ رہا تھا، ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ کہاں ڈوب گیا ہے؟ سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، دل کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے بعد کہنے لگے الحمدللہ۔ اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ الحمدللہ۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی شجاعت سے آ رہا تھا، وہ ہمارا شاگرد تھا، جلال پور پاسپورٹ بنوانے کے لیے راستے میں آ رہا تھا، اوپر سے کوئی آدمی درخت کاٹ رہا تھا، وہ موٹر سائیکل پر تھا، جیسے وہ نیچے آیا اوپر سے وہ لڑا گرا، وہ تنا گرا، اس کے سر پہ لگا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ جوان آدمی تھا۔ اب باپ نے جب اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا اپنے کندھوں پر، وہ اتنا غم زدہ تھا کہ میں آپ کو کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ 3-4 دن بعد باپ کو اتنا صدمہ ہوا، اس کی بھی وفات ہو گئی۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ دونوں صحتمند تھے، کوئی بیمار نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی کیفیت میں رہتے تھے، غم زدہ۔ تو میرے دوستو کہ وہ جوان بیٹا وہ فوت ہوا، اس کے بعد باپ نے اس غم کو برداشت نہیں کیا، وہ بھی 3-4 دن کے بعد کیا ہوا؟ وہ بھی وفات ہوا۔ تو کون سی بات کر رہا؟ بہرحال میرے دوستو، ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ بڑے حضرت ہمارے پردادا جان حضرت عبداللہ بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک جملہ مشہور تھا، ہاتھ کار دو دل یار دو۔ وہ واقعہ سنا رہا تھا، ان بزرگوں کا بحری جہاز جو ہے، وہ جو تجارت والا تھا وہ پانی میں ڈوبا، اور اس کے بعد خادم نے نوکر نے آ کر بتایا کہ حضرت آپ کا بحری جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا۔ آپ نے دل کی طرف توجہ کی اور فرمایا الحمدللہ۔ ان کو کوئی صدمہ نہیں ہوا، ان کو کوئی پریشانی
نہیں. اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ سکتے تھے. نقصان پر پڑھ لیتا ہے بندہ، شریعت کے ذریعے حکم ہے. بہرحال ان کی اپنی ایک کیفیت تھی. خادم پریشان ہوا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اتنا بڑا خسارہ ہوا ہے، اور یہ نقصان کا الحمدللہ کہہ رہے ہیں. بہرحال وہ اپنی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. پہلے بھی عبادت کر رہے تھے، اب پھر عبادت میں مصروف ہو گئے. کچھ دن گزرے، وہی خادم دوبارہ آیا اور آ کر کہا کہ حضرت آپ کا جو جہاز سمندر میں ڈوبا تھا، اللہ پاک نے اس کو صحیح سلامت نکال دیا اور وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا. فوراً الحمدللہ نے کہا، پھر دل کی طرف متوجہ ہوئے، مراقبہ کیا. مراقبے کرنے کے بعد کہا الحمدللہ. اب وہ خادم پریشان، نقصان ہوا تو الحمدللہ، مال ملا ہے تو پھر الحمدللہ، یہ تو سمجھ آتا ہے. بہرحال اس نے سوچا حضرت یہ معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے سمجھائیں گے کیا بات ہے. توجہ سے سنیں. اس بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس نقطے کو ہم اگر آج کے اس مجلس کے اندر اس نقطے کو اپنے دل کے لے لیں، دل کے اندر جگہ دے دیں، تو یقیناً ہم بڑی کامیابی والی زندگی گزار سکتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ جب تم نے آ کر مجھے اطلاع کی کہ سمندر کے اندر وہ تجارت والا جہاز ڈوب گیا، تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے. میرے دل میں مال کے جانے کا غم ہے یا پھر اللہ کی محبت غالب ہے. میرے دل میں مال کے جانے کا غم ہے یا پھر رب کی محبت غالب ہے. فرمایا کہ جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا دیکھا، مال کے جانے کا ذرہ برابر بھی غم نہیں تھا. میرے دل میں رب کی محبت غالب تھی. اس پر میں نے کہا الحمدللہ. سمجھ آئیے بات؟ مال کی محبت نہ ہو دل کے اندر. اب جب مال ملا، تجارت والا جہاز ملا، تو فرمایا کہ پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا، مراقبہ کیا کہ اب میرا دل جو ہے وہ مال کے ملنے کی وجہ سے رب سے غافل تو نہیں ہو گیا. اکثر مال ملتا ہے، پیسے اچھے ہو جائیں، کھیتی اچھی ہو جائے، کہیں سے مال آ جائے تو پھر بندہ رب کے محبت سے غافل ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، پھر اس مال کی خوشی میں وہ چلا جاتا ہے. تو وہ فرمانے لگے جب مال ملا پھر دل کی کیفیت کو دیکھا، مال کے آنے کا ذرہ برابر بھی خوشی نہیں تھی، بلکہ میرے رب کی محبت غالب تھی. اس پر میں نے کہا الحمدللہ. اس مال کی محبت کو، اولاد کی محبت کو دل کے اندر جگہ نہیں ہے. ان کو ان کی حیثیت کا رکھنا ہے، محبت دینی ہے دل کے اندر، تو وہ صرف اللہ کی محبت کو درجہ دینی ہے. اس دل کے اندر رب کی محبت ہو. جب رب کی محبت ہوگی تو پھر مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑے. تو اس لیے میرے دوستو، آج ہم عہد کریں اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آج کے بعد دل کے اندر کسی کی کوئی مال کی محبت نہیں ہوگی. کس کی محبت ہوگی؟ آواز نہیں آ رہی، اللہ کی، اونچی آواز سے. کس کی محبت ہوگی؟ اللہ کی. بجا زبان ہو کر کس کی محبت ہوگی؟ اللہ کی محبت ہوگی. اور اولیاء جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہی سبب دیتے ہیں کہ اس دل کے اندر اپنے رب کی محبت بسا دو، باقی سب کی محبت نکال دو. یہ ہے اولیاء اللہ کا سبب جو ہمیں ملا ہے. آگے ہم اس کو پھیلا رہے ہیں.
تو میرے دوستو دوسری بات کر رہا تھا اعمال کا جائزہ. رات کو بیٹھے 5 منٹ نکالیں. 5 منٹ نکالنے ہیں اس مقصد کے لیے، یہ فیصلہ کر کے 5 منٹ نکالنے ہیں رات کو اپنے بستر کے اوپر. یہ زندگی کے 24 گھنٹے بڑے قیمتی ہوں گے یہ 5 منٹ، کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں. یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، ابو بکر تو نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں؟ خود سے سوال کرنا ہے. اس 5 منٹ کے اندر پہلا سوال نہیں ہوگا. اچھا جی، کوئی آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں؟ کوئی ہے؟ اپنے جسم کو جلانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو وہ یہی سوال آئے گا اس کے جواب میں، نہیں میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں. اب وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو آج کے دن کے اندر تو نے کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جن کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گا، اور کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جن کی وجہ سے تجھے جہنم میں جانا پڑے گا. اب یہاں سے محاسبے کا اسٹارٹ کرنا ہے. 5 منٹ نکالنے ہیں اپنی آخرت کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ آخرت کے لیے. دنیا کے لیے ہم نکالیں 24 گھنٹے 23 گھنٹے. یہ جو نمازیں ہیں 5 نمازوں کا ہم وقت نکال لیں، 1 گھنٹہ بھی شاید نہیں بنتا، چلو 1 گھنٹہ نکالو. 23 گھنٹے دنیا کے لیے رکھ لیں، 1 گھنٹہ اپنی آخرت کے لیے رکھ لیں. یہ 1 گھنٹہ جو ہے نا 23 نسبت پر بھاری ہو جائے گا. دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اب پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ میں نے صبح کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی. سٹارٹ کرنا ہے نیند سے اٹھنے کے بعد کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے جگایا، اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی. نہیں دی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. تو اب فکر ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، تو اب اس کو منانا ہے کہ نہیں منانا؟ بولے بھائی منانا ہے نا اللہ تعالیٰ. اب اللہ کو منانا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر آنے سے کیوں روک دیا. ایک باپ اپنے بیٹے کو گھر آنے سے روک دے تو وہ بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. دوست منع کر دے، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور جس کے ساتھ رب ناراض ہو جائے وہ بندہ پریشان نہ ہو. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیسا رشتہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ اب اللہ نے اگر مسجد آنے کی توفیق نہیں دی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. اب میں اپنے رب کو کیسے مناؤں؟ اس کا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بس اسی وقت معافی مانگنا ہے. اے اللہ آج تو میری نماز چھوٹ گئی، کل سے میں وعدہ کرتا ہوں میں صبح کی نماز ادا کروں. اسی وقت اللہ سے معافی مانگنا. دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اس مراقبے اور محاسبے کے اندر اپنے رب سے معافی مانگ لے. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اب میں اپنے کاروبار میں نکلا، کھیتی باڑی میں نکلا، کام کاج میں نکلا، میں نے مخلوق خدا میں سے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اپنی بیوی کا دل تو نہیں دکھایا، والدین کا دل تو نہیں دکھایا، کسی مسلمان بھائی کا دل تو نہیں دکھایا. اگر مخلوق خدا میں سے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، کسی کو اذیت دی ہے، تو اگلے دن جا کے اس سے معافی مانگ لو. بھائی میں نے کل آپ کا دل دکھایا تھا، اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف کر دیں. مجھے بتائیں یہ بندہ جس نے اس کا دل دکھایا ہے، اب یہ اس کے پاس معافی مانگنے معذرت کرنے کے لیے چلا گیا، وہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ بولے کرے گا نہیں کرے گا؟
کرے گا نا وہ خوش ہو جائے گا، اس کے ساتھ محبت والا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ یار اس کو احساس ہو گیا یہ مجھ سے معافی مانگنے آ گیا، یہ میں باہر کے آدمیوں کی بات نہیں کر رہا، ان سے بھی کرنا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی کرنا ہے۔ اگر بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو پریشان کیا ہے، اس سے بھی معذرت کرنی ہے۔ یہ نہیں ایک ساتھی بتا رہے تھے مجھے، کہتے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے اس نے گھر کے اندر مجھے اتنا ذلیل کیا ہوا ہے، اتنا پریشان کیا ہوا ہے، میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا وہ باہر تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ وہ بڑی عجیب بات کہنے لگے، وہ کہنے لگے باہر جو ہے یہ بالکل موم کی طرح ہوتا ہے، جس طرح موم کو ایسے موڑ دو، ایسے موڑ دو، ایسے موڑ دو، یہ بالکل نرم ہوتا ہے، موم کی طرح نرم ہوتا ہے۔ جیسے گھر آتا ہے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آج ہماری کیفیت میں کچھ ایسے ہم گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہے، اور باہر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہے۔ تو یاد رکھیں یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت اللہ کو پسند۔ آپ کی بیوی ہے، ابو کو لباد ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے آپ بچوں پر خرچ کریں، پہلے ان کا حق ہے، اپنے بچوں کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا، ان پر خرچ کریں، پھر اس کے بعد اپنے دوست احباب پر جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے مہمانداری کریں۔ لیکن یاد رکھیں اگر ہم دل دکھاتے رہے، ادھر نماز پڑھتے رہے، ادھر دل دکھاتے رہے، ادھر سجدے دیتے رہے، ادھر دل دکھاتے رہے، تکلیف دیتے رہے، اذیت دیتے رہے، ادھر تہجد میں کھڑا ہے، اس کی تہجد اللہ کے ہاں قبول، وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہ اپنا ماتھا رگڑ رہا ہے۔ جب حسن اخلاق اس کے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو عبادت قبول، اس نے اخلاق اچھے اخلاق کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ تو ہم پیش آتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آتے، اپنے محلے والوں کے ساتھ پیش آتے۔ جب یہ چیز ہماری زندگی میں آئے گی پھر ہم کامیاب انسان بنیں گے، ورنہ ہم ناکام رہیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو محاسبے کے اندر رکھنا ہے۔ یا اللہ میں نے اپنے معاملات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ناانصافی کی، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ناانصافی کی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جا کر ان سے معذرت کر لیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئے گی اور اللہ اس کو اپنا مقرر بندہ بنا۔ ایک آدمی شراب پینے کے لیے آ رہا تھا شراب خانے میں، پہلے دور کی بات ہے، پہلے دور میں شراب خانے میں پی جاتے تھے، آج کا تو پھر اللہ تعالیٰ الرحمن الحفیظ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زمین پر شراب کی نیت سے چلا، پینے کے لیے آ رہا تھا، زمین پر کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا، اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اس کی نظر پڑی، اٹھایا، صاف کیا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاف کیا، اس کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، گھر چلا گیا۔ شراب کھانے جا رہا تھا، جیب میں رکھ لیا، نہیں، گھر چلا گیا، گھر جا کے اس کو اونچی جگہ پہ رکھ کے ادب کے ساتھ پھر جو ہے جب وہ جانے لگا تو اس کی دل کی کیفیت بدلی، اس کی دل کی کیفیت بدلی، اللہ نے اس کو توبہ والی توفیق دے دی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند کر کے اللہ اس عمل کے بدلے اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے
کیا ڈھونڈتی ہے بھائی؟ بہانے۔ آپ نے بندوں کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، یہ کوئی چھوٹا سا عمل کرے، یہ ایسا عمل کرے کہ میں اس کی بخشش کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت متوجہ ہے، ہر وقت متوجہ ہے کہ یہ بندہ بس کوئی نہ کوئی کام کرے کہ اور میں اس کی بخشش کا اعلان کروں، اور یہ بندہ ایسے کام نہیں کرتا۔ یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ سے بچانا ہی نہیں چاہتا۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون بیت اللہ کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ تعمیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بولے سیدنا ابو بکر صدیق اپنا گھر کا پورا مال لے گئے تھے کہ آدھا؟ بولے پورا۔ بہرحال یہ نبی کی سنت ہے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر کے اندر جو ہے اس عورت کی خواہش تھی کہ میں بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ڈالوں۔ اب اس نے گھر آ کے دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز بھی نہیں ملی۔ جہاں پر گندم رکھتی تھی وہاں پر جا کے دیکھا، زمین پر ایک گندم کا دانہ گرا ہوا تھا۔ اس نے وہ گندم کا دانہ اٹھایا، مٹھی میں باندھ کیا۔ جہاں پر غلہ اکٹھا ہو رہا تھا، گندم اکٹھی ہو رہی تھی، وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے وہ گندم کا دانہ چپکے سے، تاکہ دنیا والے نہ دیکھیں، دنیا والے مجھ پر نہ ہنسیں کہ یہ ایک گندم کا دانہ دے رہی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ سے وہ چھپی ہوئی، بولے وہ اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے اس ڈھیر سے گزرتے ہوئے گندم کا دانہ ایسے پھینک دیا چپکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کے اس عمل کو پسند فرما کے اس ایک گندم کے دانے کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے۔ آپ بتائیں کہ رب کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ نہیں ڈھونڈ رہی؟ ڈھونڈ رہی ہے نا۔ ہم موقع دیں اللہ تعالیٰ۔ ایک فاحشہ زانیہ عورت کے بارے میں ہم واقعہ سنتے ہیں علماء کرام سے۔ گرمیوں کا موسم تھا، شدید گرمی تھی۔ ایک کتا جو ہے وہ پانی سے جو ہے وہ بلک رہا تھا، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی تھی، آس پاس پانی نہیں تھا۔ اس نے اس کو دیکھا کہ پانی کی وجہ سے پیاسا جو ہے کہ مر رہا ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے۔ اس کو مخلوق خدا کا، کتا کس کی مخلوق ہے بھائی؟ مخلوق خدا پر اس فاحشہ کو، زانیہ عورت کو ترس آیا۔ یہ پیاسا نہ مرے، ادھر ادھر بھاگی، دیکھا قریب میں ایک کنواں تھا، کنویں کے اندر ڈور نہیں تھا، برتن نہیں تھا پانی نکالنے کے لیے۔ اب اس کو ایک ترکیب آئی، اس کے پاس دوپٹہ تھا۔ توجہ فرمائیں میرے پاس، وہ کون عورت تھی؟ فاحشہ زانیہ، فاحشہ زانیہ عورت تھی۔ لیکن اس وقت کی فاحشہ اور زانیہ جو ہے وہ بھی دوپٹہ کرتی تھی۔ آج ہماری عورتیں جو ہے اگر ان کے اندر اللہ کا شکر ہے یہ عادت نہیں ہے، ان کے دوپٹے سروں سے اترے ہوئے ہیں۔ جب شادی آ جائے، کوئی فنکشن آ جائے تو پھر وہ دوپٹے اتار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، پانی کے اندر ڈالا، اس کپڑے نے پانی کو چوسا، پھر آ کر اس نے کتے کے منہ پر ایسے نچوڑ دیا، اس کو پانی پلایا، وہ سنبھل گیا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے۔ رب کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے۔ اب یہ بندے جو ہیں خود ایسے اعمال نہ کریں،
اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش نہ کریں، خود دل کے اندر ترس والا احساس والا مادہ نہ ہو، ترس اور احساس والا مادہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ احساس ہونا چاہیے، ترس ہونا چاہیے، جہاں پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، دل میں احساس ہو، دل میں تڑپ اٹھے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج سے ہم یہ عہد کریں، ہم اپنے رب کو منائیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ منائیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ واقعہ آ رہا ہے ذہن میں، آخری بات سنا کے ہمارے جد امجد شیخ المشائخ مفسر قرآن حضرت مولانا عبداللہ بریلوی سب کے رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں حضرت خلیل تھے، مسجد میں آنا جانا موقوف ہو گیا، حالت اتنی خراب ہو گئی کہ نماز کے دوران جو ہے وہ پیشاب کے قطرے نکل آتے، ڈر ہوتا کہ اگر مسجد میں جاؤں، مسجد کی سطح فرش خراب ہو گیا، پلید ہو گیا، تو اس لیے آنا جانا چھوڑ دیا۔ اپنے حجرے کے اندر حضرت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ اب بوڑھے ہیں، 86-87 سال کی عمر ہے، اتنے ذوق ہے، اس کے باوجود بیماری حلالت چاہتے تو نماز ایسے ادا کر لیتے، لیکن نہیں، جماعت کا اہتمام کیا۔ مجھے بتائیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ بولے بھائی، سارے دوست بولیں گے نا، پھر پتہ چل جائے گا کتنا ثواب ملتا ہے۔ اب نماز اثر ہے، ہم گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم گھر سے نکلیں گے، آئیں گے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ جب نماز ادا کریں گے، وہ ثواب زیادہ ملے گا یا کم؟ زیادہ ملے گا۔ کتنا زیادہ ملے گا؟ 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت والا عشاء کی نماز رات کا وقت ہے، ادا کر رہے ہیں، ساتھیوں کی جماعت شروع کرے، 2 ساتھی تھے، دوران نماز حضرت کا جو ہے کپڑے پلیت ہو گئے، جسم پلیت ہو گیا، پیشاب کے قطرے نکل گئے۔ اب چونکہ نماز اسٹارٹ ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی، تو ان ساتھیوں نے نماز اپنی ادا کی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی میرے کپڑے پلیت ہو گئے، جسم پاک کیا، کپڑے اور پہنائے، فرمایا کہ جاؤ مدرسے میں کوئی آدمی ایسا جو رہ گیا ہو اس کو بلا کے لے آؤ، وہ آ کر مجھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرا دے۔ وہ خادم گئے، باہر جا کے دیکھا، پوچھا، آ کر بتایا حضرت باہر سے جتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، طلباء آئے ہوئے ہیں، سب نے نماز ادا کر لی، جماعت ہو چکی ہے، کوئی بھی ساتھی ایسا نہیں ہے جس کی نماز رہ گئی ہو۔ حضرت سے والا غمگین ہوئے، فرمایا کہ جاؤ روڈ پر چلے جاؤ، سڑک پر چلے جاؤ، وہاں سے کوئی آدمی گزر رہا ہوگا جس نے نماز نہ پڑھی ہو، اس کو بلا کے لے آؤ، وہ آ کر مجھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کروا دے۔ اللہ اکبر۔ جماعت کی اہمیت دیکھیں، ذوق دیکھیں، بیماری دیکھیں، حلالت دیکھیں، لیکن اس کے بعد جماعت کو نہیں چھوڑیں۔ جن اللہ والوں کے ہم نام لے رہے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی فکر دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، سنت پر عمل دیکھیں۔ ایسے تو دنیا ان کی دمانی نہیں ہے، آخر کچھ نہ کچھ کھانا ان کے اندر۔ وہ ساتھی روڈ پہ چلا گیا، وہاں جا کے اس نے دیکھا دور سے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ ریرا اسماعیل خان سے سرحد سے مہمان آ رہے تھے، علماء کرام کے، حضرت کی تیمارداری کریے۔ پوچھا
آپ نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھی۔ فرمایا کہ بس حضرت انتظار کر رہے ہیں، آ جائیں بس پہلے جماعت نماز کے ساتھ ادا کرو۔ جب دل کے اندر نیت اور تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی اپنے دل کے اندر نیت کرنے، تڑپ پیدا کرنے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ وسائل پیدا فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ذکر اللہ کی مجلس ہوگی۔